والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بتا رہا ہے ہمیں ثریا عروج بام ابو حنیفہ، بتا رہا ہے ہمیں ثریا عروج بام ابو حنیفہ، بلند تر ہے فلک کے تاروں سے بھی مقام ابو حنیفہ، تمہاری تقلید کی ضرورت نہیں ارے جلنے والو، ہے مالکی اور شافعی احمد فدائے ابو حنیفہ، ہے آشکارا مقلدین ہر آیا ہے غیر مقلدین پر، ہے اس زمانے میں ذات گھمن ایک پیام ابو حنیفہ، مخالفوں کے قدم کو توڑے جو سازشوں کو اکھاڑے جڑ سے، زبان گھمن ہے ایسی تلوار ہے بے نیام ابو حنیفہ۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دین پہنچا دیا، اب غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ میں اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ نبی نے فرمایا میں نے نماز تم کو دی ہے اور تم نے آگے پہنچانی ہے، کیونکہ نبی اس دنیا میں نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک نکتہ دینے لگا ہوں کہ نبی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کو ختم کر دیا۔ تعداد میں 1,24,000 ہے صحابی جو نبی کے نمائندے ہوتے ہیں، تعداد میں 1,24,000 ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس طرح نبی پر خدا کی نمائندگی ختم ہے، اس طرح صحابی پر نبی کی نمائندگی ختم ہے۔ میں اعتراض کا جواب دیتا چلوں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ تم نماز وہ پڑھتے ہو جو صحابہ والی ہے اور ہم نماز وہ پڑھتے ہیں جو نبی والی ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے نماز تم کو دی ہے اور تم نے آگے پہنچانی ہے۔ تو یہ بات میں بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری نماز صحابہ والی ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا بخاری کی روایت ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا میں نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہ خطاب مجھے اور تجھے نہیں ہے۔ کہنے لگا کس کو ہے؟ میں نے کہا صدیق کو ہے، فاروق کو ہے، عمر کو ہے۔ میں نے کہا یہ سارے صحابہ کو ہے۔ میں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، کہ ایک نماز نبی والی ہے اور ایک نماز صحابہ والی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے نماز صحابہ کو دی ہے اور صحابہ نے تم کو دی ہے، اور میری نماز صحابہ والی ہے اور تیری نماز نبی والی ہے۔ تجھے یوں کہے گا کہ تو نے کلمہ کس کا پڑھا؟ تو کہے گا میں نے کلمہ نبی کا پڑھا۔ تو پھر تجھے یہ کہے گا کہ تو نے جب کلمہ نبی کا پڑھا تو نماز نبی والی کیوں نہیں پڑھتا؟ مثلاً مجھے یوں کہے گا تو کون ہے؟ میں کہوں گا میں حنفی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں محمدی ہوں۔ تو اس نے مجھے یوں کہا کہ تو نے کلمہ نبی کا پڑھا، خود کو حنفی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تو نے مجھ سے جب پوچھا کہ تو کون ہے تو
تو نے مجھ سے میرا مذہب پوچھا۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک مذہب دوسرا منزل۔ مذہب راستے کو کہتے ہیں، منزل جہاں پہنچنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ میرا مذہب ابو حنیفہ ہے، منزل محمد رسول اللہ ہے۔ اگر تیرا مذہب محمد رسول اللہ ہے تو بتا تیری منزل کیا ہے؟ غیر مقلدیت نوجوان کو دھوکا دے رہا تھا کہ ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں اور حنفی کوفہ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں، کوفہ کی بات بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ تو جب علم کا شہر مدینہ میں ہو اور دروازہ کوفہ میں ہو تو عقل مند وہ ہے جو شہر مدینہ جانے کے لیے دروازہ کوفہ کا انتخاب کرے۔ تو عقل مند وہ ہے جو مدینہ جانے کے لیے دروازہ کوفہ کا انتخاب کرے۔ میں نے کہا یہ فیصلہ میرا نہیں، امام بخاری کا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں 6 سال رہا، کہ میں حجاز میں 6 سال رہا، بصرہ میں 4 دفعہ گیا، جزیرہ میں 2 دفعہ گیا۔ جب کوفہ کی باری آئی تو کہا میں کوفہ میں اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو امام بخاری کوفہ کو دروازہ مانتا ہے تو بخاری تیرا نہیں میرا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا تم امام اعظم کو پہلا امام کیوں کہتے ہو، امام مالک کو پہلا امام کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا مجھے ترتیب اس طرح ملی ہے کہ امام اعظم 80 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ امام مالک 93 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، 174 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ امام شافعی 150 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، 244 ہجری کو فوت 204 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل 179 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں اور 241 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب میں تاریخ کو دیکھتا ہوں تو میرا امام پہلا امام نظر آتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا تم جس امام کی تقلید کرتے ہو اس نے کبھی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں کہ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں اس نے کبھی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھی۔ جمہور کے قول کے